سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ایک دعا کی، کہا پروردگار مجھے ایک ایسی بادشاہت دے جو تو نے کسی کو نہ دی ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی، اللہ رب العزت مجھے ایسی بادشاہت، ایسی شہنشاہت دے کہ تو نے جو کسی کو نہ دی ہو۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کے ہاتھ سے ان کے لیے ایک امتحان بھیجا۔ جبرائیل امین نے ان کے سامنے 3 چیزیں لا کر رکھ دی اور سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اس میں سے ایک ایسی ہے جو اللہ نے صرف آپ کے لیے چنی ہوئی ہے، میں آپ کے سامنے تینوں رکھتا ہوں۔ اللہ نے کہا آپ جو چن لیں گے وہ آپ کی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے پہلی چیز رکھی شہرت، دوسری چیز رکھی دولت، اور تیسری چیز علم رکھا۔ جب جبرائیل امین نے علم رکھا سلیمان علیہ السلام کے سامنے تو سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے، کہا پروردگار مجھے معاف کر دے، میری دعا غلط تھی، مجھے اب بادشاہت نہیں صرف علم چاہیے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے علم لیا، ایجوکیشن لے لی، نالج لے لیا، تو جبرائیل امین نے دولت اور شہرت سے کہا کہ چلو واپس چلو، تمہیں سلیمان نے ٹھکرا دیا ہے۔ تو دولت اور شہرت وہاں کہہ پڑی ہم کہیں نہیں جا سکتے، ہمارے رب نے جب ہمیں بنایا تھا تو یہ حکم دیا تھا کہ اے دولت، اے شہرت، جہاں جہاں علم یا ایجوکیشن جائے اس کے پیچھے پیچھے چلی جانا۔ سلیمان نے علم یا ایجوکیشن مانگ کر ہمیں مانگ لیا ہے۔ یہاں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی رپورٹ ہے میرے سامنے، وہ کہتی ہے 70% آف مسلمس ان ساؤتھ ایشیا، ساؤتھ ایشیا مطلب پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، 70% آف دا مسلمس ان ساؤتھ ایشیا they earn less than $2 a day۔ ان کی روزانہ کی آمدنی $2 سے کم ہے۔ آپ سوچئے ایک پڑھائی چھوڑ دینے سے ہم نے کیا کیا چھوڑ دیا، ایک پڑھنا چھوڑ دینے سے ہم کہاں سے کہاں چلے گئے۔ 2016 کے دسمبر میں نوبل پرائز دیا گیا، پچھلے سال کا، اس سال کا ہونے والا ہے۔ 2016 کے دسمبر میں جب نوبل پرائز دیا گیا تو ایک جاپانی بایولوجسٹ تھے، ان کا نام ہے یووشورا اوشیمی۔ ان کو نوبل پرائز فار میڈیسن دیا گیا، نوبل پرائز فار میڈیسن۔ یووشورا اوشیمی سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسی کیا چیز بنائی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا انعام نوبل پرائز آپ کو دیا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کینسر کی سمبھوتا کینسر کی پاسبل دوا کھوج لی ہے۔ تو دنیا نے بڑا زور سے ان کا سواگت کیا، کہا آپ نے کینسر کی دوا کھوج لی؟ کہا نہیں، دوا نہیں، لیکن ایک کیور، ایک پریکاشن میں نے کھوج لیا ہے۔ تو دنیا نے پوچھا بتائیے ایسا کیا کیا جائے جس سے کینسر نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم بھوکا رہتے ہیں اور ہماری باڈی کے نیوٹرینٹس ختم ہونے لگتے ہیں، جب ہم بھوکا رہتے ہیں تو ہمارے جسم کے سڑے گلے حصے کو ہماری باڈی کھانے لگتی ہے، جسم کے سڑے گلے حصے کو ہماری باڈی کھانے لگتی ہے۔ اسے آٹوفیگی کہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اندر کے گلیچ حصوں کو، سڑے گلے حصوں کو آپ کا جسم کھا لے تو آپ کو بھوکا رہنا چاہیے، یہ کھوج میں نے کی ہے۔ جب باڈی ایسے حصوں کو کھانے لگے گی تب کینسر کا کوانٹم یا پرسنٹیج کم ہو جاتا ہے۔ کہا ڈاکٹر یووشورا اوشیمی ایک انسان کو سال بھر میں کتنے دن بھوکا رہنا چاہیے کہ اس میں کینسر نہ پایا جائے؟ تو انہوں نے کہا 20-25 دن، تقریباً 9 سے 10 گھنٹے بھوکا رہ جائے اگر، تو اس کی باڈی اس کے حصوں کو کھا لے گی، اسے کینسر نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سمجھ میں آیا آپ نے مومن پر روزے فرض کیوں کیے، آج سمجھ میں آیا۔ آج یہ بات سمجھ میں آئی کہ کیوں قرآن نے کہا کہ روزے نہ چھوڑنا۔ ہم تو اس لیے روزے رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے اللہ کا حکم ہے، ہم تو روزے اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی پاک کا حکم ہے، لیکن آج سمجھ میں آیا کہ اس حکم میں کون سی رحمت چھپی ہوئی ہے۔ یووشورا اوشیمی کو دنیا کا سب سے بڑا پرائز دیا گیا آٹوفیگی کے لیے۔ آٹوفیگی یعنی جسم اپنے سڑے گلے حصے کو کھا لے۔
آج سے 1438 سال پہلے کوئی یہ ہمیں دے گیا، بس ہمارا نظریہ کچھ اور تھا، ہم نے اسے دینی پڑھائی کہہ کر ٹھکرا دیا۔ ایک جاپانی اٹھا، اس نے اس پر ریسرچ کی، اس نے اسے دنیاوی پڑھائی سے ملا کر دیکھا، آج دنیا نے اسے دنیا کا سب سے بڑا پرائز نوبل پرائز دے دیا۔ اے بچوں، تم کیوں نہیں پڑھتے؟ تم کیوں نہیں کوئی چیز کو ریسرچ کی طرح لیتے؟ تم کیوں نہیں کوئی چیز کو اس طرح دیکھتے جس طرح دیکھے جانے کا حکم ہے؟ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، تم غور کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے یہ کائنات کیسے بنائی ہے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جس نے یہ غور کیا؟ میرا جغرافی کا کلاس ہوتا ہے دہلی میں، وہاں میں راجر بیکن کو ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں۔ سر راجر بیکن یہ ایک بہت بڑے سائنٹسٹ تھے 12ویں سینچری کے، یوروپ کے فادر آف سائنس کہا جاتا ہے انہیں۔ انہوں نے سائنٹیفک ریولیوشن لایا تھا یوروپ میں۔ اب میں ان کا ایک بہت پیاری چیز آپ کو سناتا ہوں۔ سر راجر بیکن کہتے ہیں، بے شک تھوڑا سائنس اور تھوڑی فلسفی ہمیں اللہ سے دور لے جاتی ہے۔ تھوڑا سائنس اور تھوڑی فلسفی ہمیں ایشور یا گاڈ سے وہ دور لے جاتی ہے، پر بہت سارا سائنس اور بہت ساری فلسفی ہمیں خدا کے بے حد قریب لے آتی ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا اللہ ہے، تو آپ میں سے اکثر اور بیشتر لوگ کہیں گے ہاں ہے۔ پر اگر میں آپ سے دوسرا سوال کروں اس کا کیا ثبوت ہے کہ اللہ ہے، تو آپ کہیں گے بہت سارے لوگ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہے۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اللہ ہے، اس کا کیا ثبوت ہے، تو میں کہوں کہ یہ ثبوت تو اسی ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے۔ کہا کیسے؟ 7 اسٹینڈرڈ میں ٹیچروں نے پڑھایا تھا سائنس کی کلاس میں، 7ویں گریڈ میں، آکسیجن سپورٹس برننگ، آکسیجن جلانے میں مدد کرتا ہے۔ آپ نے وہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے نا کینڈل والا؟ ایک کینڈل کو رکھیے، آگ لگائیے، اس کے اوپر کچھ ڈھک دیجئے، جب آکسیجن ختم ہوگا تو کینڈل بھی بجھ جائے گی۔ تو آکسیجن سپورٹس برننگ۔ اور ناسا سے پوچھا کہ کون سا فیول یوز کرتے ہو اپنے راکٹس میں، راکٹ میں ایسی کون سی چیز یوز کرتے ہو کہ راکٹ آسمان میں چلا جائے؟ تو وہ کہتے ہیں ہائیڈروجن۔ کہا ہائیڈروجن از دا موسٹ کمبسٹیبل سبسٹنس آن ارتھ۔ ہائیڈروجن بوم بھی دنیا کے سب سے طاقتور بوم میں سے ایک ہوتا ہے، یعنی ایک اتی جولنشیل ہے، ایک جلتا ایسے ہے کہ راکٹ کو لے جائے یا پورا کا پورا ٹاؤن برباد کر دے، ہائیڈروجن۔ اور ایک بھڑکاؤ ہے آکسیجن، ایک جلاؤ ہے، ایک بھڑکاؤ ہے۔ اللہ نے کہا کن فیکون ہو گیا، H2O ہو گئے، دو بھڑکاؤ ایک جلاؤ جب ایک ساتھ آئے تو بجھانے کا کام کر رہے ہیں۔ H2O کیا ہے؟ 2 ہائیڈروجن ہے، ایک آکسیجن ہے۔ کیا ہم نے کبھی اپنے پانی کو اس نظریے سے دیکھا ہے؟ کیا ہم نے اس میں کبھی اپنے رب کی ربوبیت کو تلاش کیا ہے؟ ایک اتنا جولنشیل ہے کہ راکٹس کو آسمان میں لے جاتا ہے، اور ایک ایسا ہے جو جلنے میں سپورٹ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کن، ایک ہو جاؤ، فیکون، ایک ہو گئے، بجھانے کا کام کر رہے ہیں۔ مطلب پرابلم ہمارے نظریے میں ہے۔ ہم نے دین اور دنیا کو بانٹ دیا، سوچا کہ دین کی پڑھائی کچھ اور ہے، دنیا کی پڑھائی کچھ اور ہے۔ دراصل ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں سبجیکٹ کے حساب سے دین اور دنیا کی پڑھائی کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام میں سبجیکٹ کے حساب سے ایجوکیشن کو سیگریگیٹ نہیں کیا جاتا۔ اسلام میں نیت کے حساب سے پڑھائی کو سیگریگیٹ کیا جاتا ہے۔ ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا۔ مان لیجئے ہم میں سے کوئی عالمت کا کورس کر رہا ہے، وہ قرآن اور حدیث پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں بڑا ہو کر قرآن اور حدیث سنا کر پیسے کماؤں گا۔ تو بتائیے اب وہ دینی پڑھائی ہوئی کہ دنیاوی پڑھائی ہوئی؟ دنیاوی ہوئی۔ اور کوئی MBBS کر رہا ہے، کوئی لاء کر رہا ہے، کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے، اس نیت سے کر رہا ہے کہ میں ایک ضرورت مند کی مدد کروں گا، تو کیا یہ دینی پڑھائی ہوئی کہ دنیاوی پڑھائی ہوئی؟ یہ دینی پڑھائی ہوئی۔ مطلب صاف ہے بچوں، جو آپ پڑھ رہے ہو
اس میں ایک اچھی سی نیت جوڑ لیجئے. میری پڑھائی، میری ریسرچ اے اللہ دنیا کے دبے ہوئے کچلے ہوئے لوگوں کے لیے ہے، میں ان کو ایمپاور کروں گا. ڈاکٹر نارمن بورلاگ نے جب پہلی بار ڈوارف ویرائٹی آف ویٹ کی کھوج کی تھی گرین ریولیوشن میں، ڈاکٹر نارمن بورلاگ نے جب پہلی بار گیہوں کھوجا تھا جو دنیا کی بھوک مٹا سکتا تھا، تو دنیا نے ڈاکٹر نارمن بورلاگ سے یہ کہا تھا، فادر آف گرین ریولیوشن سے، کہ آپ جتنا سونا مانگے ہم اتنا سونا دینے کے لیے تیار ہے، جتنی دولت مانگے ہم اتنی دولت دینے کے لیے تیار ہے، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا میں کچھ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ یہ گیہوں، یہ گرین ریولیوشن کا گیہوں غریبوں میں مفت میں تقسیم کر دیا جائے. میں اپنی ٹیکنالوجی کے لیے کچھ بھی چارج نہیں کروں گا، بس میں بھوکوں کی بھوک مٹانا چاہتا ہوں. کیا اعظم کیمپس میں آج کہیں کسی بینچ پر ایک ڈاکٹر نارمن بورلاگ بیٹھا ہے کیا؟ کیا آپ میں سے کسی ایک کے دل میں ایسی نیت ہے کیا کہ میں اگر دنیا میں کچھ بہت اچھا پایا تو میں وہ اس دنیا کے لیے چھوڑ جاؤں گا؟ آپ کی نیتیں ہیں جو اللہ کے سامنے آپ کے حساب میں مدد کریں گی. بخاری کی پہلی حدیث الاعمال بالنیہ ہے، عمل کا سارا دار و مدار نیت پر ہے.